کیا حال چال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ پاکستان کے سرکاری آفیسرز کی رہائش گاہوں میں جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں وہ کتنی بڑی بڑی ہیں۔ سب سے بڑی رہائش گاہ جو ہے یہ کمشنر سرگودا کی ہے، جو 104 کنال پر محیط ہے، اور اس کی نگہداشت، مرمت اور حفاظت کے لیے 33 ملازم رکھے گئے ہیں۔ اور یہاں پہ جو چیز ہے، سب سے جو کہنا چاہیے کہ تکلیف دہ بات ہے، کراچی جیسے شہروں میں لوگ 15 لوگ ایک مرلے میں گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ وہاں پہ ان کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا، اور کئی لوگ کرائے کے گھروں میں، کوئی لوگ ویسے سرکاری جگہ میں سر چھپائے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری فیملیز 15 لوگ۔ اور دوسری طرف یہ دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اور یہ انگریز نے اپنے لیے جو کوٹھیاں بنائی تھی اسی میں یہ رہ رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آتی ہے یہ ساہیوال کی جو ایس ایس پی ہیں، ان کی کوٹھی 98 کنال پہ محیط ہے، اور اس کے بعد ہے ڈی سی میاں والے کی کوٹھی کا سائز 95 کنال، اور ڈی سی فیصل آباد کی رہائش گاہ اس سے تھوڑی چھوٹی، اور صرف پنجاب پولیس کے ساتھ ڈی آئی جیز اور 32 ایس ایس پیز کی رہائش گاہیں 860 کنال پر مشتمل ہیں، اور ڈی آئی جی لاہور 15 کنال کے محلات میں رہتے ہیں، ڈی آئی جی ملتان 18 کنال، ڈی آئی جی ڈیرہ غازی خان 20 کنال، ڈی آئی جی فیصل آباد 20 کنال، اسی طرح سے ایس ایس پی میاں والی کا گھر 70 کنال، ایس ایس پی قصور 20 کنال، ایس ایس پی شیخو پورہ 32 کنال، ایس ایس پی گجرانوالہ 25 کنال، اور یہ ایس ایس پی جھنگ 18 کنال، ایس ایس پی حافظ آباد 10 کنال، ایس ایس پی ٹوبا ٹیک سنگھ 5 کنال، اور یہ ایس ایس پی جیلم 6 کنال، ایس ایس پی اٹک 29 کنال، ایس ایس پی راجن پور 37 کنال، ایس ایس پی نارووال 10 کنال، اور صرف پولیس کے ان سرکاری محلات کی حفاظت اور مرمت اور تزئین و رہائش کے لیے ہر سال 18 کروڑ روپے سے اوپر خرچ ہوتے ہیں، اور ابھی اس سے بھی کہیں زیادہ ہو گئے ہیں۔ اور بہاول نگر کے جو ایس ایس پی ہیں، ان کی رہائش گاہ 32 کنال پر مشتمل ہے، رحیم یار خان کے 22 کنال، اور پھر ایس ایس پی بہاڑی 20 کنال، ایس ایس پی ملتان 13 کنال۔ یہ اتنی رہائش گاہیں، اور یہ پھر ساری شہر کے اندر ہیں۔ ایک سرکاری اندازے کے مطابق یہ تمام رہائش گاہیں شہروں کے ان مرکزی علاقوں میں ہیں جہاں زمین کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اگر یہ تمام رہائشیں بیچ دی جائیں تو 80 ارب سے اوپر روپے حاصل ہو سکتے ہیں، اور اگر یہاں پہ ہم کوئی پلازا وغیرہ بنا لیں، ان کو کرائے پہ دیں، تو میرا خیال ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ جیسے عام لوگ رہ رہے ہیں اسی طرح کرائے کا ان کو بھی گھر لے دیں۔ 2606 کنالوں پر مشتمل ان رہائش گاہوں کی نگہداشت کے لیے 30,000 ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ملازمین ہیں۔ صرف ان کے لانوں پر 18 سے 20 کروڑ روپے سالانہ خرچ کیے جاتے ہیں۔ وہ گھاس کو پانی دینے کے لیے، اسے کاٹنے کے لیے، اور اس کی چھدرائی کے لیے جو ملازم رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور امریکہ چلے جائیں، وائٹ ہاؤس دیکھیں، دنیا کے صدارتی محل، پنجاب کے گورنر ہاؤس سے چھوٹا جاپان میں، وزیر اعظم ہاؤس سرے سے جاپان میں تو ہے ہی نہیں۔ اتنی بڑی مملکتیں اگر وہ گزارا کر رہی ہیں اتنے بڑے محلات کے بغیر، تو ہمارا دیکھیں جب یہ اوپر والے لوگ ہیں، اور پھر ان رہائش گاہوں کی بجلی اور اسی طرح سے باقی سہولیات اور ملازمین کی تنخواہیں، یہ سارے کا سارا بوجھ ہم برداشت کرتے آ رہے ہیں پاکستان بننے سے لے کر آج تک۔ وہ جو انگریز یہاں پہ رہتے تھے نا، یہ سارا کچھ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ پلیز شیئر کریں، آواز اٹھائیں، اور جئیں بہترین طریقے سے، اور لوگوں کو بتائیں۔ ناانصافی کے خلاف آپ بولیں گے تو ناانصافی ختم ہوگی۔